یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ معاملہ شروع ہوتا ہے لندن سے۔ تو شام کا وقت تھا، یہ حریم شاہ کا موقف ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ رپورٹ درج کروا دی گئی ہے اس حوالے سے کہ وہ ویڈیوز اپلوڈ کیے جا رہی تھیں، اور ایک لمحے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی نااہل ہونے کے بعد اب تک غیر منتخب ہیں کہ میں ایک ویڈیو جاری کروں گی 6 بجے تک۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ کے شوہر بلال شاہ اغوا ہو گئے ہیں، اور حریم شاہ نے حساس ادارے سے بڑی اپیل بھی کر دی ہے۔ اس کے کیا معاملات ہیں، کیا حقائق ہیں؟ دیکھیں، حریم شاہ صاحبہ نے یہ ویڈیو پیغام جاری کیا، اور ویڈیو پیغام جاری کرنے کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اس حوالے سے کہ جو حریم شاہ صاحبہ کا جو شوہر ہے اس کو گرفتار کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی ایما پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی، اور یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ معاملہ شروع ہوتا ہے لندن سے۔ لندن میں حریم شاہ ہیں، اور حریم شاہ صاحبہ کے جو شوہر تھے وہ بھی لندن میں ہی مقیم تھے انہی کے ساتھ۔ تو ہم نے مختلف ویڈیوز میں بھی انہیں دیکھا۔ ہوا یہ کہ کسی کام کے سلسلے میں حریم شاہ کے شوہر کو پاکستان جانا پڑا، یعنی کہ پاکستان آنا پڑا۔ ہم حریم شاہ کا موقع بیان کر رہے ہیں، وہ انہوں نے یہ کہا نا کہ ان کو جانا پڑا، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آنا پڑا پاکستان کسی بھی کام کے حوالے سے۔ تو شام کا وقت تھا، یہ حریم شاہ کا موقف ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ شام کا وقت تھا، جیسے ہی وہ کراچی سے اپنے گھر سے باہر نکلے تو کھانا وہ کھا چکے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد یہ حریم شاہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلے تو گاڑیاں کھڑی تھیں، اور سادہ لباس میں ملبوس کچھ لوگ جنہوں نے ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا، بلکہ اغوا کر لیا۔ اس کا پتہ نہیں ہے گرفتار ہوا یا اغوا ہوا، یہ ابھی تک ایک معمہ ہے۔ لیکن حریم شاہ کا یہ کہنا ہے کہ میرے جو شوہر ہیں وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہے، یا سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بے گناہ ہے۔ دیکھیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا شوہر بے گناہ ہے، اور اس میں ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دیکھیں، اس سارے سلسلے میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ حریم شاہ جو ویڈیوز پر ویڈیوز اپلوڈ کیے جا رہی تھی، بلکہ لیک کیے جا رہی تھی، انہوں نے یہ سلسلہ روک دیا ہے، اور ایک اہم ترین ویڈیو جو کہ حریم شاہ نے جاری کرنی تھی وہ انہوں نے روک دی ہے۔ اچھا، یہ ایڈوکیٹ میاں عمر صاحب ہیں، جس کو ان کے ٹویٹ کو حریم شاہ نے ری ٹویٹ بھی کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ حریم شاہ کے بقول جب سے مریم کی سوتن کی ویڈیو اس نے لگائی ہے تب سے اس کا شوہر غائب ہے، مطلب تانے بانے نانی 420 سے ہی جا کر ملتے ہیں۔ اختلاف رائے سب کا حق ہے، لیکن کسی کو اغوا کر کے من و مرضی کے فیصلے لینا یہ بھی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا۔ اور حریم شاہ صاحبہ نے خود بھی یہ بات کہی ہے کہ مریم نواز کی ایما پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، اور یہ ان کے شوہر جو ہیں اب تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ ڈیفینس کے تھانے میں ان کی رپورٹ درج کروا دی گئی ہے اس حوالے سے کہ لاپتہ ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اور یہ کہا کہ 7 روز گزر چکے ہیں، لیکن پولیس کی جانب سے ہمیں نہیں پتا کہ کس کے حکم پر جو متعلقہ پولیس ادارے ہیں وہ خاموش ہیں۔ انہوں نے عدالت میں پٹیشن دائر کر دی ہے، اس پر آج سماعت بھی ہو رہی ہے۔ جی، تو دیکھیں، اب یہ ہوگا کہ کسی کے پاس ہیں، پتہ نہیں ہے نا کس کے پاس ہوں گے، کیونکہ وہ لاپتہ ہیں، اور اس کہانی کا تب بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں، کس نے اغوا کیا۔ اور بلال شاہ کی والدہ نے بیان دیا ہے کہ 26 اگست کو جو ہے بلال شاہ کو کرنگی روڈ سے گرفتار کیا گیا۔ اب آج سماعت ہو رہی ہے، تو سندھ ہائی کورٹ میں بلال شاہ کی بازیابی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے آئی جی سندھ، محکمہ داخلہ سندھ اور دیگر کو تحریری جواب نامہ جاری کرنے کا حکم دیا۔ دیکھیں، 7 روز گزر چکے ہیں، اس بارے میں حریم شاہ کی جو ویڈیو آئی وہ کل آئی۔ اب یہ ایک الگ ہے نا کہ حریم شاہ نے ان دنوں وہ کیا کر رہی تھی، وہ ویڈیوز اپلوڈ کیے جا رہی تھیں، اور ایک لمحے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، بلکہ ویڈیو جاری کی۔ انہوں نے پہلے تو ڈیڈ لائن دی کہ مریم کے لیے میری یہ ویڈیو ہوگی، اس کو دیکھنا، اور پھر وہ ویڈیو دیکھی گئی۔ وہ ویڈیو یہ تھی کہ اس میں
انہوں نے الزام عائد کیا کہ مریم کے جو شوہر ہیں وہ غیر ازدواجی تعلقات رکھتے ہیں اور ان کے کسی اور کے ساتھ بھی افیئرز ہیں، بلکہ نکاح، یہ بھی انہوں نے کہا۔ تو اس کے بعد پھر حریم شاہ صاحبہ کا یہ ٹویٹ آنا کہ مریم نواز صاحبہ کی ایما پر یہ سب کچھ کیا گیا۔ دیکھیں وہ انسان، وہ شخص، وہ سیاستدان جو کہ نااہل ہونے کے بعد اب تک غیر منتخب ہیں، پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ۔ دیکھیں یہ پارٹی چل رہی ہے، کوئی ٹورنامنٹ چل رہا ہے، چیف آرگنائزر کا کیا کام ہوتا ہے؟ اب یہ معاملہ بڑا حساس ہو گیا ہے، تو حریم شاہ صاحبہ نے پاکستان کے حساس ادارے، جی ہاں حساس ادارے ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس اپیل کی ہے کہ ہمیں اپنی فیملی پر جو وقت گزر رہا ہے، ہماری فیملی پر، تو آپ یہ دیکھیں کہ حریم نے یہ اپیل کی ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ یہ کوشش کیجئے خدا را کہ ان کے جو شوہر ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے، اور اس بارے میں بے گناہ ہیں، تو ان بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کسی ضروری کام سے پاکستان کراچی آئے ہوئے تھے اور ان کو اغوا کر لیا گیا، تو اس معاملے کو دیکھا جائے اور اعلیٰ ادارے اس بارے میں نوٹس لیں اور کارروائی کریں کس نے ان کے شوہر کو اغوا کیا ہے۔ تو ISI کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا، لیکن حریم شاہ صاحبہ نے ان سے یہ اپیل اور یہ گزارش کی ہے کہ ان کے شوہر کو جلد از جلد بازیاب کروایا جائے، یہ بات۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ جانیں اور یہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ حریم شاہ صاحبہ نے ایک ویڈیو جو کہ انہوں نے جاری کرنی تھی، جو روک تھی، وہ ویڈیو کیا تھی؟ وہ ویڈیو یہ تھی کہ حریم شاہ صاحبہ نے بتایا کہ میں ایک ویڈیو جاری کروں گی 6 بجے تک۔ وہ ویڈیو کس کی تھی؟ وہ ویڈیو تھی جہانگیر خان ترین صاحب کی۔ انہوں نے ویڈیو سے پہلے یہ لکھا تھا کہ لوٹوں کے سردار کی پکچر شیئر کی تھی، انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ لوٹوں کے سردار کی ویڈیو جاری کروں گی۔ وہ پکچر حریم شاہ صاحبہ کے ساتھ جہانگیر ترین کی تھی جب وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے۔ تو ویڈیو وہ جاری نہیں ہوئی، 6 بجے تک کا وقت دیا تھا، اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 تقریباً 6-7 دنوں کے 6 بج چکے ہیں، لیکن وہ ویڈیو نہیں آئی۔ اب دیکھیں حریم شاہ صاحبہ کے شوہر جب سے اغوا ہیں، لاپتہ ہیں، کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 7 دن۔ اور اس ویڈیو جو کہ انہوں نے اپلوڈ کرنا تھا، اس ویڈیو کو، اس کو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 6 سے 7 روز ہو چکے ہیں، لیکن ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی۔ اس معاملے میں حریم شاہ کا الزام یہ ہے کہ یہ کارروائی PDM اور مریم نواز کو وہ خاص طور پر اپنی تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، اور حریم شاہ نے ماضی میں بہت ساری، دیکھیں پہلے تو ابھی تو وہ شریف خاندان پر آ گئی تھی اور عمران خان صاحب کے مخالفین پر آ رہی تھی۔ حریم نے بہت ساری ویڈیوز کے لیک کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے تو سندل خٹک اور یہ سب کچھ، اس کا ایک عدالت میں کیس بھی چل رہا ہے۔ بہرحال لوگ جب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ شریف خاندان کی طرف آ گئی تھی، تو شاید اس وجہ سے ہی یہ سب دیکھیں، ایک تو یہ نا کہ جب حریم شاہ نے بہت ساری باتیں کی تھیں، بہت ساری کچھ ان کی غلطیاں تھیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کے شوہر کو لاپتہ یا اغوا کر لیا جائے یا جبری طور پر گم کر لیا جائے۔ اس کا بالکل یہ مطلب اور مقصد نہیں ہے، اور نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا ہے اس بنا پر تو یہ بہت غلط بات ہے، اور کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اعلیٰ اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، جو کہ پاکستان کے یہاں دیکھیں انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ ایک پاکستانی، دیکھیں وہ کسی کام کے سلسلے میں آیا پاکستان اور اس کو اغوا شدہ گرفتار کرنا، یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو اب میں بار بار گرفتار کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ اسی طرح سے لاپتہ ہوئے، اس کے بعد پھر وہ عدالتوں میں پیش ہوئے، پھر ان کو پیش کیا گیا، کہا گیا یہ تو ہمارے پاس تھے، گرفتار تھے۔ اسی طرح کا یہ معاملہ ہے۔ اور اگر حریم شاہ صاحبہ کے شوہر، آپ نے دیکھا کہ حریم شاہ کا جو لہجہ، جس انداز سے وہ بات کرتی تھی، جس انداز سے وہ ویڈیو جاری کرتی تھی، جس انداز سے وہ کہتی تھی کہ میں اب یہ ویڈیو جاری کرنے والی ہوں،
لیکن جب سے ان کے شوہر گرفتار ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا. ان کا جو لہجہ ہے وہ جو ہندی میں نہیں کہتے دھیما سا لہجہ ہو گیا ہے, بات میں وہ کڑواہٹ نہیں رہی, وہ پریشانی ہے, بالکل پریشانی کے آثار نمایاں تھے ان کے چہرے پر, ان کی باتوں پر اس کا غلبہ تھا. اور حریم شاہ اب کیا کریں گی؟ دیکھیں اب تو ایک عدالتی راستہ ہے نا. جب حریم شاہ دوسروں کی ویڈیوز جاری کرتی تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ آپ نے یہ ویڈیوز جاری کی ہیں, آپ نے نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا, حریم شاہ صاحبہ کے شوہر وہ گرفتار بلکہ اغوا گرفتار ہو گئے ہیں, تب بھی اگر یہ کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا. بہرحال اب دیکھنا یہ کہ کب تک وہ بازیاب ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو حریم شاہ کے جو اپنی جو ویڈیوز یہ سلسلہ تب تک مجھے لگتا ہے کہ بند ہوگا جب تک وہ بازیاب نہیں ہوتے یا منظر عام پر نہیں آتے. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.